يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب نکلے تو وہاں پہ ایک وادی میں راستہ بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی اور انہیں لگا کہ وہاں پہ شاید آگ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی، ایک نور تھا اور انہیں نبوت عطا کی جا رہی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات بھی عطا کیے گئے، ایک ید بیضا کا اور دوسرا عصا کا، جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بھی جب آپ اس کو زمین پر ڈالیں گے تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا، تو یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے بھی اور اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، بیسیکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، بہترین 2 نشانیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ایک ید بیضا اور دوسرا عصا۔ اب نیکسٹ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 25 سے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، شرح کھول دیجئے، اے میرے رب کھول دیجئے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ اب یہ جو چھوٹی یہ لگائی جا رہی ہوتی ہے نا، یہاں پہ چھوٹی یہ جب بھی لگائی جائے گی کسی بھی ورڈ کے ساتھ تو ہم اپنی بات کر رہے ہوں گے، جیسے کہ اللہم اجرنی، جب نی لگائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ جب ہم نون کے ساتھ الف لگا لیں گے تو ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہوں، میجورٹی کے لیے، جیسے وی یوز کریں گے زیادہ لوگوں کے لیے اور آئی یوز کریں گے جسٹ 1% کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم صدری کہتے ہیں اٹ مینس کہ میرا سینہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صدری کا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا سینہ، جب کاف لگایا جائے گا تو وہ آپ کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے میرے لیے، ویسر اور آسان کر دیجئے، لی میرے لیے، امری میرے کام کو۔ اب انہوں نے اللہ سے دعا کی، میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے میرے کام کو، واحلل اور کھول دیجئے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، قولی میری بات کو، یفقہوا سمجھ سکیں، وجعل اور مقرر کر دیجئے، لی میرے لیے، وزیرن ایک بوجھ کو ڈیوائیڈ کرنے والا یا بٹانے والا یا معاون کہہ لیں، ہیلپر کہہ لیں، من اہلی میرے خاندان میں سے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 25، 26 اور 27 کی، ان 3 آیات کی بات کرتے ہیں۔ اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ اس میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے میرے لیے، ویسر لی امری اور میرے کام میں آسانی پیدا کیجئے، واحلل اور کھول دیجئے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جیسے ہی نبوت عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان بھی ہوئے، کیونکہ آپ سب اس چیز کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے، تو جو فرعون تھا، فرعون ایک دفعہ کھیل رہے تھے فرعون کے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزہ فرمایا تھا کہ جس بچے سے وہ ڈر رہے تھے، کہ جس بچے سے اس کو ڈر لگا ہوا تھا فرعون کو کہ وہ بچہ میری سلطنت کو، حکومت کو تباہ کرے گا، اس بچے نے انہی کے گھر میں پرورش پائی، اللہ اکبر۔ اب ایک دفعہ ان کے گھر میں کھیل رہے تھے تو
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फेरोन आया, फेरोन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लिया। जैसे ही गोद में उठाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ के फेरोन की दाढ़ी को खींचा, बहुत जोर से खींचा। अब जो फेरोन थे, फेरोन, इनकी कुनियत फेरोन हुआ करती थी, वैसे इनके नेम जो थे चेंज हुआ करते थे, लेकिन इनकी कुनियत ये हुआ करती थी। अब उनमें मिस्र के लोगों में जो दाढ़ी होती थी, और ये बड़ी कोई उनकी रिस्पेक्ट होती थी कि अगर दाढ़ी को पकड़ लिया, चले इनकी इज्जत खराब हो गई है। अब जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेरोन की दाढ़ी को पकड़ के खींचा, तो क्या हुआ कि फेरोन एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, इसने मेरी इज्जत पे हमला किया है, इसने मेरी इज्जत पे हाथ उठाया है, अब तो मैं इसको जरूर सजा दूंगा। तो हजरत आसिया ने उनसे कहा कि नहीं, ये भी छोटा बच्चा है, आप इसके बारे में इस तरह से बात ना कीजिए, बल्कि आपको चाहिए आप दरगुजर से काम लें। तो फेरोन ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि मुझे वाकई ही आइडिया हो कि ये छोटा बच्चा है और इसने ये हरकत जानबूझ के नहीं की। उसने कहा ठीक है, इसके सामने मैं दो तश्तरियां रखता हूँ, दो प्लेटें रखता हूँ, एक में अंगारे होंगे, दूसरे में हीरे जवाहरात होंगे। अगर तो इसने हीरे जवाहरात उठा लिए, इट मीन्स के ये बहुत अक्लमंद बच्चा है और इसने जानबूझ के मेरी दाढ़ी को पकड़ के खींचा है, जानबूझ के इसने ये हरकत की है। और अगर इसने ऐसा नहीं किया, इसने अंगारे पकड़ लिए, तो दहते हुए अंगारों को पकड़ लिया, तो मैं ये समझूंगा ये छोटा बच्चा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब वो दोनों प्लेटें लाई गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसमें से जो अंगारे थे उनको उठा के मुंह में डाल दिया। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे था, चाहते तो ये भी था कि वो ना पकड़ते, चाहते तो ये भी पॉसिबल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो हीरे जवाहरात पकड़ लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक मोजज़ा दिखाना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन अंगारों को अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही मुंह में ले लिया, फौरन से उनकी जो जुबान थी वो बर्न हो गई, सारी जल गई। तो उनकी जुबान में एक लुकनत थी, थोड़ा सा थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलते थे कि अगले बंदे को उनकी बात की समझ नहीं आया करती थी। अब ये जो यहाँ पे है, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, मेरी बात को समझ सकें। अब उन्होंने अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि हम आपको नबूवत अता कर रहे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मेरी जुबान ऐसी नहीं कि लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें, मैं, मेरे सीने को खोल दीजिए, मेरे काम में आसानी पैदा कर दीजिए, और ये भी वहलुल उक़दतम, मेरी जुबान की गिरा को खोल दीजिए, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ये दुआ भी सिखाई, और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे एक हेल्पर भी चाहिए, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर में से मुझे एक हेल्पर भी चाहिए। हारून अखिशदुद, और हारून अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं, आप उन्हें भी मेरे एज अ हेल्पर, मेरा हेल्पर बना दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल किया कि उनकी जुबान की गिरा को खोल दिया। और ये दुआ इतनी इफेक्टिव है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, या उन लोगों के लिए जिनको हेजिटेशन फील हो रही होती है, या जो लाइक प्रेजेंटेशन है। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी गोइंग होंगी, बहुत सारी कॉलेज गोइंग होंगी क्लास में, तो ये होता है कि जब प्रेजेंटेशन होती है हमें बहुत बेचैनी हो रही होती है, ऐसे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है कि कैसे प्रेजेंटेशन है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो जब आप ये दुआ पढ़ लेते हैं, या फिर आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इसकी ट्रांसलेशन को ज़हन में रखते हुए ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी शरह ली, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दीजिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और आसानी पैदा कीजिए, वयस्सिर और आसानी पैदा कीजिए, ली अमरी, मेरे काम में आसानी पैदा कीजिए, वहलुल, और खोल दीजिए, उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अगर कोई मुकर्रर है, अगर कोई नात ख़्वां है, अगर कोई किरात करने वाला है, जो भी है, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये आयात पढ़ लेते हैं, ये 3 आयात पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी फ़साहत, ऐसी बलागत अता फ़रमाता है, जिससे लोग ईज़िली आपकी बात अंडरस्टैंड करते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि किसी को बात हम समझाना चाहते हैं, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, वो समझना ही नहीं चाह रहा होता है। उससे पहले भी जब भी आप दुआ पढ़ते हैं इस नियत से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, ट्रांसलेशन ज़हन में रखते हुए आप ये दुआ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए। चलें अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं, और ये आयत बहुत इफेक्टिव थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये सबके साथ शेयर कर दी जाए। अगली आयत की तरफ चलते हैं। वजअल, और बना दीजिए, ली, मेरे लिए,
پھر انہوں نے دعا کی وجعلنی اور بنا دیجئے میرے لیے وزیرن ایک ہیلپر من اہلی میرے خاندان میں سے میرا ایک ہیلپر بھی مجھے دیجیے ہارون علیہ السلام اخی بھائی ہے میرا اخشدد مضبوط کر دیجیے بھی اس سے ازری میری پشت. اب جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ آپ کی کمر مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں, تو یہاں بھی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہیں, ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا دیجیے, ان کے ذریعے سے میری کمر کو اسٹرانگ بنا دیجیے, ان کے ذریعے سے میری کمر کو تھوڑا مضبوط بنا دیجیے. یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اگر آپ نے مجھے نبوت سے نواز دیا ہے تو آپ میرے لیے تھوڑی آسانیاں بھی پیدا کیجیے, میرے لیے میرے بھائی کو ایز اے ہیلپر بھی بنا دیجیے, میری زبان میں جو لکنت ہے جس کی وجہ سے لوگ میری بات نہیں سمجھ پاتے اس میں بھی تھوڑی آسانی پیدا کر دیجیے. جب ہیلپر میرے ساتھ ہوگا تو پھر میرے لیے زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے بھائی کو ان کا ہیلپر دے دیا, ایز اے ہیلپر ان کو دے دیا. وہ اشرک, انہوں نے پھر یہ بھی ساتھ میں دعا کی اشرک اور شریک کر دیجیے اس کو فی امری میرے کام میں, میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجیے اور انہیں میرے کام میں شریک بھی کر دیجیے, کئی تاکہ نسبحہ کا ہم تسبیح بیان کریں تیری کثیرہ کثرت سے, تاکہ ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح کثرت سے بیان کریں, وَنَذْكُرَكَ اور ہم ذکر کریں تیرا کثیرہ کثرت سے, اور ہم آپ کا ذکر بہت کثرت سے کریں. انکا یقیناً تو ہی کنتا ہے بنا ہمارے حال کو بصیرہ خوب دیکھنے والا, اور یقیناً آپ ہی ہیں جو کہ ہمارے حال کو بہت اچھے سے دیکھنے والے ہیں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اگرچہ تسبیح اور ذکر تنہا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں, اچھے رفقا میسر ہوں اور ماحول بہت سازگار ہو, تو یہ اس میں جب مل کے تسبیح کی جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو پسند فرماتے ہیں. آپ اکیلے بھی کریں گے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے جب آپ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں, لیکن جب آپ مل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے, قبول فرماتا ہے. انکا بے شک آپ کنتا ہے بنا بصیرہ ہمیں اچھے سے دیکھنے والے, بے شک آپ ہم دونوں کو اچھے سے دیکھنے والے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں وہ دے دیا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ہم نے آپ پر ایک مرتبہ پہلے بھی احسان کیا تھا. کب وہ یاد کروایا جا رہا ہے, اس جب اوحینا ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف, جب ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی تھی, الی امک ما یوحی اور جب ہم نے آپ کی طرف آپ کی ماں سے وہی کے ذریعے وہ بات کہی جو اب وہی کے ذریعے آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور وہ کون سی بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی جائے گی, انہیں تابوت میں ڈالا جائے گا. انقذفی یہ کہ ڈال دیجئے اس کو پھر تابوت میں. اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں, یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے آپ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی طرف وہی بھیجی تھی, اب اگین آپ کی وہی کے ذریعے بھی ہیلپ کی جائے گی, آپ کے بھائی کو بھی آپ کا ہیلپر بنا دیا جائے گا, انہیں بھی نبوت دی جائے گی, لیکن آپ کو ایسا ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے انقذفی, اور یہ کہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے وہی بھیجی تھی کہ ڈال دیجئے فیہ اس میں تابوت کو ڈال دیجئے, فاقذف پھینک دیجئے فیہ اس میں فی الیمی دریا میں, آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا جائے. فلیلقہ الیم پھر لازم ہے کہ ڈال دے اس کو دریا میں, بالساحل کنارے پر, یأخذہ اٹھا لے گا اس کو, عدو لی دشمن میرا, وعدو اللہ اور دشمن اس کا, پھر اس کو اٹھائے گا کون, اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن, مینز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور اللہ کا دشمن جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا, اور وہ کون تھا, وہ تھا فرعون. وَأَلْقَيْتُ اور ہم نے ڈال دی. کیا کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی پیاری بات یہاں پہ اس آیت کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے. وَأَلْقَيْتُ اور ہم نے ڈال دی, عَلَيْكَ تم پر, محبت منی اپنی طرف سے. وہ دشمن تھا آپ کا بھی اور ہمارا بھی, لیکن ہم نے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی اپنی طرف سے. وَلِتُصْنَعَ تاکہ تم پرورش کیے جاؤ, تاکہ آپ کی پرورش کی جائے, علی عینی میری آنکھوں کے سامنے.
تاکہ آپ کی پرورش کی جائے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دشمن سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ تو جو الہام تھا وہ کس کے ذریعے تھا؟ وہ کیا ابھی یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس اوحینا الی امک ما یوحا، اور وہ الہام کس کی طرف سے تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا، وہی کے ذریعے وہ ایک الہام ان کی مدر کے دل میں ڈالا گیا تھا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور فرعون کے جو ہیلپرز تھے یا کارندے تھے انہوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی معصوم اور ایسی پیاری بنا دی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر تھوڑا راضی ہو گیا۔ یوں تو ہر شخص کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کی نگرانی میں ہوتی ہے، مگر یہاں پہ مینز یہ ہیں کہ عام طور سے پرورش کے جو اسباب ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے فرض اور ذمہ داری پر بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختیار نہیں فرمائے گئے۔ ان کے بجائے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی پرورش ان کے دشمن سے کروائی۔ اللہ اکبر! پرورش بھی کروائی تو کس سے؟ ان کے دشمن سے پرورش کروائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تمشی چل رہی تھی اختو کا تمہاری بہن، اور جب آپ کی بہن چل رہی تھی فتقول چنانچہ وہ کہنے لگی حل کیا ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری اعلی اوپر من جو کہ یکفلہ اس کی پرورش اچھی طرح کرے گی، فرجعنا کا پس لوٹا دیا ہم نے تمہیں الی طرف امکا تمہاری ماں کے کئی تاکہ تقہا ٹھنڈی رہے عینھا آنکھیں اس کی، ولا تحزن اور نہ غم کیجیے، وقلت اور قتل کیا تم نے نفسا ایک شخص کو، فنجیناک پھر نجات دی ہم نے تمہیں من الغم غم سے، وفتناک اور ہم نے تمہیں آزمایا فتونا خوب آزمانا، فلبستا پھر رہے سنین کئی سال فی اہل مدینہ پھر اہل مدین میں آپ کئی سال تک رہے، ثم جئتا پھر آگے تم علی قدر یا موسیٰ ایک مقررہ اندازے پر اے موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس وقت کا بھی تصور کیجئے جب آپ کی بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گا، اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، مدین میں بات کی جا رہی ہے، آگے سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن زدہ ماحول سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ علیہ السلام آپ ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقرر تھا یا جو پہلے سے مقدر تھا۔ فرعون کی جو اہلیہ تھی اسے جب بچے کو پالنے کا ارادہ کیا تو ان کو دودھ پلانے والے کی تلاش شروع ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت آسیہ نے اپنی بہت ساری کنیزیں بھیجیں کہ وہ کوئی ایسی عورت تلاش کریں جس کا دودھ یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بہت بے چین تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچہ وہ کہاں تک جاتا ہے، آپ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ پتہ چلے بچہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور صندوق کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہی۔ ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے بھی آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ایک ایسی عورت سے ملواتی ہوں جو کہ کوئی بھی بچہ جب اس کو دیکھتا ہے تو ایکسیپٹ کر لیتا اس کو نا، وہ بہت اچھی دائیا ہے۔ پہلے زمانے میں دائیا ہوا کرتی تھی، دودھ پلانے کے لیے اویلیبل ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ وہ آئی ان کی بہن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو
جب انہوں نے بچے کو اپنی والدہ ان کے ساتھ لے کے آ گئی، جب انہوں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا، ظاہری بات ہے ان کی مدر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ انہی کے پاس آ گیا، اور وہ بھی محل میں رہے آرام سکون سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش وہیں پہ فرمائی۔ یہ سارے واقعات ڈیٹیل کے ساتھ سورہ قصص میں بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس میں بھی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی سمری یہ ہے کہ آپ نے مظلوم اسرائیلی کو ایک ظالم سے بچانے کے لیے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ اب یہاں پہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قتل کر دیا تھا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس شخص کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی کو مصری سے بچانے کے لیے اسے ایک مکہ مارا، اسرائیلی کو مصری سے بچانے کے لیے مصری کو ایک مکہ مارا۔ تو جو نبی ہوتے ہیں ان میں پیغمبروں میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اب انہوں نے جسٹ ایک پنچ کیا اور وہ اگلے جو بندہ تھا اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا مقصد ظلم کرنا نہیں تھا بلکہ اس کو ظلم سے باز رکھنا تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہ مکے سے ہی مر گیا۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل سے بہت بڑا قصہ ہے، لیکن ابھی ٹائم تھوڑا کم ہے، تو اس لیے پھر جیسے ہی ہم سورہ قصص پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کیجیے گا۔ یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیسن دیا جا رہا تھا کہ آپ جو ایک داعی حق کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اسے چاہیے کہ اپنا تعلق قائم رکھے، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ جب آپ میرا پیغام لے کر جائیں گے، میری نشانیاں لے کے جائیں گے، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا جو قرآن کے لیے دعوت دیتے ہیں، یا جو داعی ہیں، جو بلانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہے کہ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہر مشکل میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت کو ایکسپٹ کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر کہیں زیادتی نہ کر دیں یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور یہ آیت ہمارے لیے کتنی بڑی موٹیویٹر آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قال لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، قال کہا لا تخافا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈریے نہیں، اننی معکما، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، جو آپ کا رب ہے اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں تکالیف نہ پہنچائیے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور تحقیق حقیقتاً ہم آپ کے رب کی طرف سے ایک نشانی آپ کے پاس لائے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی صرف اسی کے لیے جو کہ ہدایت کی پیروی کرے گا، جو ہدایت کو ایکسپٹ کرے گا، اس کے لیے سلامتی رکھی گئی ہے۔ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اسی کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ عذاب دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا، جسٹ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو کہ حق سے منہ موڑ لیں گے، جو سچ سے منہ موڑ لیں گے، جو حق کو جھٹلانے والے ہوں گے، اور جو حق سے منہ موڑے گا، جو حق کو جھٹلائے گا، اسی کو عذاب دیا جائے گا۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کتنا اچھا جواب دیا، قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، بناوٹ دی ہے، کریٹ کیا ہے جو اسی کی مناسبت سے تھی، جس کو جتنا بنانا تھا یا جس طریقے سے اس کی کریشن ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو بنا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے جس طرح اس کو بنانا چاہیے تھا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، پھر اس کی ٹریننگ کی کہ اس کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت ہے کہ جس مخلوق کے لیے جو بناوٹ مقرر کر دی گئی، اس کو اسی کے مطابق کائنات میں اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا ہے۔ لائک سورج کو کائنات میں روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے خاص کریشن عطا کی گئی ہے، تو اسے یہ طریقہ بھی سکھا دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے نظام شمسی کے ساتھ گردش کرے، اور اسی طرح ہر جاندار کو یہ سکھا دیا وہ کس طرح سے چلے، کس طرح سے اپنی غذا حاصل کرے۔ مچھلی کا بچہ پانی پہ پیدا ہوتا ہے اور کسی کے سکھائے بغیر اس میں وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سوئمنگ آتی ہے، وہ ابھی پیدا ہوتا ہے اس کو سوئمنگ آتی ہے، اور اسی طریقے سے پرندے ہوا میں اڑنا خود بخود سیکھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کیسے انہوں نے فلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غرض ہر مخلوق کو اس کی ساخت کی مناسبت سے زندہ رہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ فرعون سے کہا۔ قال، اس نے کہا، فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اس سوال سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو توحید کی قائل نہیں تھی، اس کے باوجود وہ زندہ رہی اور ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر توحید کے انکار سے انسان عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے تو ان قوموں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سوال کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا اور اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا حال معلوم ہے، وہ اپنی حکمت سے یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں میں سے کس کو اسی دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کی سزا آخرت تک مؤخر کر دینی ہے، اس کو ڈیلے کر دینا ہے۔ اگر کسی کافر قوم کو دنیا میں کسی عذاب کا سامنا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت کا فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت میں لازماً عذاب دیا جائے گا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، نہ اس سے کوئی بھول چک ہوتی ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرنے والا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، یہ وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنا دیا اور اس میں آپ کے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی جو انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند۔ کلوا ورعوا انعامکم، جس سے خود بھی کھائیے، اپنے مویشیوں کو بھی اس سے کھلائیے۔ ان فی ذالک، اس میں ہے لآیات، نشانیاں، لأولی النہی، جو کہ عقل رکھتے ہیں، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف طرح کی نباتات کو اگا دیا ہے جس میں انسانوں کے لیے بھی فائدہ ہے، جس میں جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نشانیوں کو رکھ چھوڑا ہے۔ صرف انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ یہ اس چیز کو کریٹ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے صرف انہی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، جو اگنور کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔